الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے جو ہے وہ لے کر میں نے آیت نمبر 131 تک کی جو ہے وہ تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو تذکرہ ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک صورت گری کی گئی ہے، تصویر کشی کی گئی ہے، یعنی ان کی ذاتی شخصیت جو ہے اس کی ایک تصویر اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ دکھائی ہے۔ یہ تصویر اللہ نے کیوں دکھائی ہے؟ ظاہر ہے اللہ کی حکمت میں کئی ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن نمایاں چیزوں کے اندر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر اللہ کا پیغام یا دین کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے، تو اس علاقے میں جو لوگ آباد تھے وہ تقریباً سارے ہی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے جو ہے وہ ایک محترم ہستی کے طور پر جو ہے وہ
مانتے تھے، یعنی ان سب کے نزدیک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک محترم ہستی تھے، سب ان کا ادب لحاظ ظاہر ہے۔ اب وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود نہیں ہیں تو ان کا نام ادب لحاظ سے احترام سے لینا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ جو جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں، یہ دراصل وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے جو چھوڑ کے گئے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ آہستہ آہستہ وہ بگاڑ ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، شیطان کو جا کر کنکریاں بھی مار رہے ہیں، منا مزدلفہ اور بھی جو کچھ چیزیں، جس طرح آج ہمارے پاس بھی دین یہ نماز روزہ ہی رہ گیا ہے، حج زکوٰۃ بھی کوئی کر لیتا ہے، باقی کلمہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ذرا اس کو غور کریں، جو دین محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، وہ تو جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک اس کی جاڑ ہے اور ایک اس کی چوٹی ہے، تو چوٹی گئی ہے آج تو بس مسلمان کا دین یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا دین جو ہے نا، بس یہی نماز روزے تک پورا ہو جاتا ہے۔ باقی یہ بہت اس کے اعتبار سے معمولی چیزیں، جی اس نے داڑھی رکھ لیا، یہ سنت کے زیادہ قریب ہو گیا، اور اس نے نہیں، اور اس نے باقی یہ تو وہ بات ہے جو کبھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا یہودیوں سے، یہودی علماء سے، کہ تم مچھر چھانتے ہو اونٹ نکل جاتے ہو، یعنی مچھر کی تمہیں بڑی فکر ہوتی ہے، تو اونٹ جتنا آرام چلا جائے تو وہ اس کی تم محسوس بھی نہیں کرتے۔ تو وہ آج ہمارا اصل کے اندر وہی صورتحال ہے۔ بہرحال اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ وہ قرآن میں ان کی نمازوں کا بھی ذکر ہے، سورہ انفال میں فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت، اس کا مطلب گھر کے پاس اللہ کے گھر میں جا کر کوئی نماز پڑھتے ہوں گے نا۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام و تصدیہ، اور پیچھے وہ قرآن کریم کے اندر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا کہ وہ اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے، تو ظاہر ہے وہاں سے یہ چیزیں آئی ہوئی تھیں۔ یہ حج ہے، عمرہ ہے، دوسرے تیسرے افعال ہیں، تو یہ مسلمانوں کے ہیں یا کافروں کے ہیں؟ تو اب اس کے ساتھ بت بھی چل رہے ہیں۔ ہم بھی کبھی کسی مزار پہ جا کر سجدہ کر لیتے ہیں، ہمارے حکمران بھی کر لیتے ہیں، عام لوگ بھی کر لیتے ہیں، تو اسی طرح کی یہ چیزیں ہیں نا۔ تو جو ہے نا وہ اب ایک طرف یہ ہیں، اور یہ جو مشرکین عرب ہیں یا مکہ ہیں، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے منکر نہیں ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ جی نہیں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہیں سمجھ، نہیں، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رب اور ہادی، اس گھر کا بنانے والا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے ہاں مسلم تھی۔ اچھا، اب انہی کے اندر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ان میں سے جو لوگ علیحدہ ہو گئے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، وہ مسلمان کہلانے لگے۔ اب آپ غور کریں، جو پہلا گروہ بنا ہے وہ تو انہی میں بنا ہے، مکہ والوں میں بنا نا۔ تو مکہ میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے۔ اچھا، اب مسلمان اگرچہ ان سے علیحدہ ایک جماعت ہیں، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا ادب احترام، ان کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے ہاں ان سے بھی بڑھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پھر مدینے کے اندر یہودی آباد ہیں، یہودی جو ہیں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ بھی ظاہر بات ہے کہ جب اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے طور پر وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام بھی ہے، ادب بھی ہے، وہ سارا کچھ یہودیوں میں بھی ہے۔ وہاں مدینے میں تو وہ باقاعدہ 3 قبیلے تھے ان کے۔ اب یہ جو یہود تھے، انہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے
پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیغمبر بنا کر بھیجے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہودیوں کی اکثریت جو تھی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ البتہ ان میں سے چند ایک جو ہے وہ تھوڑے بہت جو ہے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے۔ اب دیکھیں بالکل اسی طرح جس طرح وہاں اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر دو گروہ بن گئے، یعنی ایک وہ جو اپنے آپ کو وہ سابقہ ہی، اگرچہ وہ اس کو بھی چھوڑ چکا تھا لیکن وہ سمجھتا تھا کہ جی ہم ہی حق پر ہیں، اور اب یہ مسلمان جو ہے یہ ایک قسم کے ایک نواں گروہ پیدا ہو گیا جیسے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہودی یہ سمجھنے لگے کہ یہ نیا گروہ پیدا ہو گیا۔ بہرحال وہ یہودی کہلاتے رہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے پھر وہ آہستہ آہستہ نصارہ یا عیسائی کہلانے لگے۔ اچھا، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو محترم سمجھتے ہیں، کیونکہ جس طرح مسلمان سمجھتے ہیں نا، مسلمان یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ جو مشرکین عرب ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ہی ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ بلکہ وہ کہتے تھے ہمارا تعلق ہے۔ اسی طرح عیسائی کہتے تھے یہودیوں کا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق ہے اصل میں۔ تو گویا اچھا یہ جو عیسائی تھے یہ عرب کے میں یہ جزیرہ نما یا حجاز کے علاقے میں تو تھوڑے ہی تھے، مطلب اکا دکا مکہ میں بھی تھے، ورقہ بن نوفل بھی عیسائی ہو گیا تھا، اس طرح اور بھی لوگ تھے۔ لیکن ساتھ ہی جو علاقہ نجران کا یا یمن وغیرہ کا تھا یہاں عیسائی کثرت سے رہتے تھے۔ تو بہرحال یہ سارا علاقہ ایک ہی سمجھ لیں۔ اس علاقے میں جو لوگ تھے وہ ان آیات کے یوں سمجھ لے کہ نزول کے وقت جو کوئی منظم گروہ تھے، باقی اکا دکا تھوڑے بہت کسی جگہ کوئی ہو سکتے ہیں، تو یہ چار ہی تھے، یعنی مشرکین عرب، مسلمان، یہودی، عیسائی، یہ چار گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان چاروں کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام ایک محترم ہستی تھے، ایک یوں سمجھ لیں کہ مصلح تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں گروہ جو ہیں ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی ایک تصویر جو ہے وہ پیش کی، الفاظ میں۔ تصویر تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں نا، یعنی یہ الفاظ میں، یا یوں سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پیش کی ہے، سیرت و صورت کہہ لیں۔ اور یہ کس لیے پیش کی ہے کہ دیکھو تم چاروں ہی دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ تعلق ہمارا ہے، یعنی مسلمان کہتے ہیں ہمارا تعلق ہے، یہ مشرکین کا، یہودیوں عیسائیوں کا کوئی کیا تعلق ہے؟ اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے، مسلمانوں کا یا عیسائیوں کا یا کسی اور کا کیا ہے؟ اسی طرح مشرکین عرب بھی کہہ رہے تھے، اور اسی طرح عیسائی بھی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے، یہ باقیوں کا کیا تعلق ہے؟ اب یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ذرا واضح ہو جائے کہ کس کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک جو ہے وہ تصویر کشی کی گئی، سیرت اور صورت کو الفاظ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا، تاکہ یہ چاروں جو ہے نا یہ اپنی تصویر کو اس تصویر کے ساتھ ملا کر دیکھیں۔ جس کی تصویر ملتی ہے وہی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کے دعوے میں سچا ہے، اور جس کی تصویر میں تضاد ہے وہ حقیقت کے اندر دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ اس کو میں اور آسان کر دوں، دیکھیں مسلمان چلا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج
اگر ہم اپنے علاقے میں دیکھیں کم از کم، باقی دنیا میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، موٹے موٹے 4 گروہ پائے جاتے ہیں نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، 4 گروہ پائے جاتے ہیں، 4 ہی وہاں پائے جاتے تھے، باقی تھوڑے بہت کوئی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ چاروں کے نزدیک ایک شخصیت، ایک ہستی جو ہے وہ محترم ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک گروہ اپنی جگہ سمجھتا ہے، بلکہ ہر فرد اپنی جگہ سمجھتا ہے. بریلوی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اصل تعلق ہمارا ہے. یہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ تو ایسے خام خواہ دھکے سے یہ وارث بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اپنے تعلق کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ دیوبندی کو آپ دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھتا ہے، اہل حدیث سمجھتا ہے، شیعہ سمجھتا ہے کہ اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمارا تعلق ہے، باقیوں کا تو ایسے جھوٹا موٹا تعلق ہے، یا ایسے خام خواہ دھکے سے جو ہے وہ اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہیں. تو اب ان کے سامنے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آئینہ پیش کیا جائے گا نا. یہاں سے اگر ہم اس کو جو ہے وہ سمجھیں تو جو ہے نا وہ تبھی جا کر واضح ہوگا کہ اصل تعلق کس کا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تعلق جو کہتا ہے جی میں سید ہوں، میں آل محمد میں سے ہوں، لیکن اس کی تصویر تو ملتی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور کوئی شخص جس کا دور کا بھی رشتہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے امتی ہونے کے، اور وہ اپنے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کی وہ تصویر جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصویر سے ملتی ہے، تو وہ قرب رکھنے والا ہے. یہی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بھی فرمائی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، جو ان کی اتباع کر رہے ہیں. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ یہ نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں. لہذا یہ اتباع کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان کا دعویٰ سچا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ جی ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، سمجھے نا، بلکہ وَهَذَا النَّبِيُّ والذین آمنوا معہ، اور یہ نبی ہیں اور ان کے ساتھی ایمان والے ہیں، اور یہ اتباع کی وجہ سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کے دعوے میں سچے ہیں. اب جی ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں اور ان میں دیکھتے ہیں زیادہ تر تو ابراہیم علیہ السلام کی اس میں دعائیں ہی ہیں جس سے ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بڑے بڑے مراحل سے گزارا، بڑے بڑے معاملات میں ڈال کر جو ہے وہ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا. یعنی یہاں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہاں بات یہ نہیں ہے کہ امتحان دینے والا کہتا ہے کہ میرا امتحان مشکل ہے، ہر امتحان دینے والا ایسے ہی کہتا ہے کہ امتحان مشکل ہے. یہاں لینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے امتحان بہت مشکل لیا تھا، فاطمہن، تو اس نے اس کو پورا کیا. کالا، تو جب یہ اس امتحان کو، مشکل امتحان کو اس نے پورا کیا نا، یہاں یہ بھی سمجھ لیں، مشکل امتحان کو پورا کیا. کالا انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے تو میں تجھے نوع انسانی کا امام بنا رہا ہوں. نوع انسانی کی امامت یعنی راہبری اور رہنمائی کے منصب کے اوپر تجھے فائز کر رہا ہوں. یہ جو ہے نا وہ
جب ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو فوراً بات آئی، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس منصب پر تو اللہ میری نسل کو بھی فائز کر دے، یا میری اولاد کو بھی فائز ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگے کالا و من ذریتی، وہ کہنے لگے تو میری اولاد کے بارے میں کیا پروگرام ہے، کیا فیصلہ ہے؟ یعنی یہ صرف مجھ تک ہی محدود ہے یا آگے پھر میری اولاد کے اندر بھی یہ شرف جو ہے وہ رہے گا؟ اچھا نوٹ کریں جی، اولاد کے لیے خیر مانگنا کوئی اس میں نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیں سارے ہی مانگتے ہیں، نم پیغمبر بھی مانگتے ہیں، اور یہاں وہی چیز آ رہی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ایک دنیا دار جو ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میری پیچھے اولاد کی دنیا بھی سدھر جائے، اسی میں کوشش میں ہوتا ہے وہ بھی سدھر جائے، اور جس کی نظر آخرت پہ ہے وہ کہتا ہے کہ میری اولاد کی آخرت سدھر جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ عزت بخش رہا ہے نا، انی جاعلک للناس اماما، تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جس طرح کوئی فرعون جیسی بادشاہت کا کوئی سرداری کی بات ہو رہی ہے، یعنی میں تجھے دنیا کو اللہ کی طرف بلانے والے کے طور پر جو ہے وہ مقرر کر رہا ہوں، یعنی اس دنیا کی راہبری کے منصب کے اوپر جو ہے وہ تجھے فائز کر رہا ہوں، تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا تجھے جو ہے وہ قرار دے رہا ہوں، جو بھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میرے بعد یہ عزت، یہ شرف میری اولاد کو بھی ملے گا؟ کالا و من ذریتی، وہ میں نے بتایا نا کہ اب وہ پیغمبر ہے تو اولاد کا خیال آیا ہے، تو اس اعتبار سے اس میں کوئی دنیا والی بات تو ہے نہیں، یہ اس اعتبار سے آیا ہوا من ذریتی، کیا میری اولاد کو بھی اے اللہ تو یہ شرف دے گا، یہ عزت دے گا کہ وہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ خیر کی طرف بلائے، لوگوں کی رہنمائی کرے؟ کالا و من ذریتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ تیری اولاد کے ساتھ ہے ایک شرط کے ساتھ، یعنی میرا یہ وعدہ تیری اولاد کے ساتھ بھی ہے کہ میں اس کو عزت کے اس منصب پر فائز کروں گا جس پر تجھے فائز کر رہا ہوں اے ابراہیم، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ کیا؟ کالا لا ینال عہد الظالمین، میرے اس وعدے میں ظالم شامل نہیں ہے، یعنی بے شک تیری اولاد بھی ہوگی، اگر وہ ظالم ہے تو وہ پھر اس منصب پر فائز نہیں ہو سکے گی، وہ منصب امامت پہ اوپر میں اس کو فائز نہیں کروں گا، بے شک وہ تیری اولاد ہوگی۔ یہاں نوٹ کر لیں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی حوالے سے جو ہے وہ فرمایا کہ کالا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ تیری اولاد میں سے ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جو ظالم نہیں ہوں گے ان کو تو میں اس منصب پر فائز کروں گا، لیکن اگر وہ ظالم ہوئے تو یہ منصب ان کو نہیں ملے گا۔ یہاں یہ سمجھ لیں جی، یہ ظلم جو ہے نا اس کے مقابلے میں ہے عدل، یعنی جب عدل نہیں ہے تو ظلم ہے، اور ایمان والے اس دنیا کے اندر عدل و انصاف اس کو قائم کرنے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ جو ایک عام تصور ہمارے یہاں نا صرف نمازیں پڑھنے آئے ہیں، داڑیاں رکھنے آئے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ داڑیاں نمازیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ظلم کو ختم کرنا، عدل کو قائم کرنا، یہ قرآن حکیم کے اندر اور کئی مقامات کے اوپر آیا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، عدل و قسط، اس کے لیے سارے رسول آئے۔
اور ہر جمعے میں آیت آپ سنتے ہوں گے اکثر و بیشتر، ان اللہ یامر بالعدل، اور میں وہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی پہچان داڑھی نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے، سرما نہیں ہے. اسلام کی جو پہچان ہے، پہچان آپ نے دنیا کو کرانی ہے. دنیا میں اسلام کی پہچان عدل اور انصاف ہے. دنیا کو ہماری نمازوں سے کچھ نہیں ہے، ہمارے حجوں سے کچھ نہیں ہے، ہمارے روزوں سے کچھ نہیں ہے. دنیا کو ان معاملات سے واسطہ ہے جن میں ان کو ہم سے واسطہ پڑتا ہے. دشمنی میں، دوستی میں، لین دین کے اندر، ٹھیک ہے نا، عدل اور انصاف وہاں. اسی لیے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. تو یہ اصل میں عادلانہ نظام قائم کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آج ہم نے صرف مسجد تک ہم نے جو ہے وہ محدود کر دیا کہ جی بس جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے سے صحابہ موٹے تے رکھتے گھر چلے جاتے سے، ٹھیک ہے نا، پھر اگلی نماز سے پھر آ جاتے سے. تو بہرحال ظلم، اچھا ایک ظلم تو وہ ہے شرک، اور یہ غیر اللہ کی حاکمیت، یہ سب سے بڑا شرک ہے. صرف ہم نے یہ آج یہ سمجھ لیا نا کہ جی کسی غیر اللہ کو سجدہ، بھئی اللہ معبود ہے، جب تو ہم نے کسی غیر کو سجدہ کیا تو پھر معبود تمہارا وہ غیر ہو گیا. اللہ حاکم ہے، جب تم نے غیر کا حکم مان لیا تو پھر تمہارا حاکم تو اللہ نہیں ہے، پھر تمہارا تو وہ غیر ہی حاکم ہے. تو شرک تو دونوں جگہ ہو گیا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کس کو، اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. الا لہ الخلق والامر، امر، آگاہ ہو جاؤ، اسی کی جب مخلوق ہے تو اسی کا حکم مانے گی. تو ایک ظلم جو ہے نا وہ یہ ہے، اور باقی ظلم پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دانا کھا کر کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو بہرحال فرمایا ظالموں کو، اب ہم وہ کہتے رہتے ہیں نا کہ جی اے اللہ اسلام کو سر بلند کر دے. اصل میں وہ ہم سمجھ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عزت دیتا ہے ٹیسٹ لے کر. یہاں یہی تو بتا رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو ٹیسٹ کیا بڑے بڑے مراحل میں سے گزار کر. اب آج کیا ہے، وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. اب یہ عدالت وہ جو کہتا ہے وہ کیا ہے، وہ عدل ہے نا، وہ یہی ہے. اور ظاہر بات ہے عدل کے ساتھ شجاعت، کیونکہ جج تو فیصلہ دے گا، اس فیصلے کو نافذ کون کرے گا؟ قوت ہوگی، طاقت ہوگی، پھر ہی ہوگا نا. ورنہ آپ فیصلہ دے دیں گے. وہ پرویز مشرف کے اوپر فیصلہ کیوں عائد نہیں ہوا؟ وہ عدالت جاتا ہی نہیں تھا، وہ گھر سے عدالت کے لیے نکلتا تھا، کسی اسپتال چلا گیا، کیوں نہیں گیا؟ وہ قوت نہیں تھی نا. تو قوت بھی ساتھ ہونی چاہیے. تو اسی لیے اس نے کہا کہ سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، پھر اللہ تعالیٰ تجھے اس مقام کے اوپر فائز کرے گا. تو بہرحال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عزت کا منصب تو میں ان کو دیتا ہوں جو ظلم سے بری ہوتے ہیں. لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ یہ میرا وعدہ نہیں ہے، یعنی ان کو میں یہ شرف نہیں دوں گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے بار بار لوٹ کر آنے کے لیے جو ہے وہ اس کو مقرر کیا اور امن کی جگہ قرار دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ،
اور ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ تم میرے اس گھر کو، یعنی اس مسجد کو، وہ خانہ کعبہ مسجد ہے نا جس کو تعمیر کیا تھا، اس کو پاک صاف رکھو گے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے، یعنی لوگ یہاں عبادت کے لیے آئیں گے، تم اس کے خادم ہو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے تاکہ لوگ آ کر سکون کے ساتھ یہاں عبادت کر سکیں۔ تو میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آج تو ہمارا تصور، وہاں تو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت، مسجد کی خدمت کی ذمہ داری دی ہے نا۔ تو آج کل مسجد میں جا کر ہر آدمی چودھری ہوتا ہے، وہ جہاں پیشاب کرتا ہے خود اس کو صاف نہیں کرتا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں صاف اٹھا کر بچھا لوں، یہ بھی میری کو ذمہ داری ہے، کوئی صفائی کر لوں، تو وہ سمجھتا ہے یہ نوکر کا کام ہے۔ وہ خادم نوکر ہی ہوتا ہے نا، نوکر کا کام ہے۔ یہاں دیکھیں یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ دو پیغمبروں کو دے رہا ہے، اور یہ نہیں کہ وہاں جنہوں نے آ کر عبادت کرنی ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ عام لوگ ہی ہوں گے نا، پیغمبروں کے مقابلے میں تو وہ عام لوگ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں فرما رہا ہے کہ جھاڑو شاڑو تسی ماریا کرو، لوگوں نے آ کے اتنے نماز پڑھنی ہوتی ہے، لوگوں نے آ کر یہاں عبادت کرنی ہوتی ہے۔ یہ دو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا آ گئی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس آبادی کو یا اس ملک کو، شہر کو، جو بھی کہہ لیں، ابھی وہاں کون سا شہر تھا، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ ملک ہے، اس کو جو ہے وہ امن و امان عطا فرما دینا، یعنی اس کو پرامن جگہ بنا دینا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اصل میں وہ عام ذمہ دارہ تو ہوتا ہے نا کہ میدانی علاقے میں، ابراہیم علیہ السلام تو چاروں طرف پہاڑوں میں تھے نا، تو بظاہر ہے وہاں کوئی پھل فروٹ پہاڑوں پر بھی اگ جاتے ہیں، تو بیریاں شیریاں آگے پیچھے دندے، اور باقی بہرحال انہوں نے یہ دعا مانگی۔ اچھا، یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، بالعموم جب ہم زیادہ ہی حد سے آگے بڑھتے ہیں نا، ایک حد تک تو یہ ہے کہ مومن جو ہے نا اسے اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے اور دنیا اس کے سامنے معمولی چیز ہے، لیکن آپ اس دنیا کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی ہیں، ان کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے؟ یعنی اپنے ملک کا امن مانگا ہے، اپنی اولاد کے لیے رزق مانگا ہے، یا اپنی آگے نسلوں کے لیے رزق مانگا ہے؟ تو یہ تو دنیا کا ہی ہے نا۔ یہ پاکستان کو امن دے دیتے، یہ پاکستان دنیا میں ہے یا جنت میں ہے؟ یہ پاکستان دے رہن والوں نو روزی دے اللہ وافت ہے، یہ پاکستان دنیا میں ہی ہے نا، تو دنیا کی روزی کی بات ہو رہی ہے، جنت کی روزی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ واقعی بات ہو کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھ نہیں آئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا ہے وہ فکر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ایک احساس ہے نا، دعا کر رہا ہے اے اللہ اس ملک کو پرامن ملک جو ہے وہ امن دینا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دینا۔ یہ سمجھ لیں، یہ جو تصور ہے نا کہ جی مسلمان تو بس جی گرا ہوا ہی ہوتا ہے، بس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے۔ باقی ٹھیک ہے، اللہ دینا تو اللہ نے ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تو لیکن یہ جو ہے نا وہ اس طرح سمجھنا، یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے۔ اور اس کی فکر بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہم امن میں رہیں،
اور ہماری روزی روٹی کا بھی کوئی بندوبست جو ہے وہ ہو، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ البتہ یہ جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے رزق اور امن دو چیزیں مانگی ہیں، یہ ساری اولاد کے لیے نہیں مانگی، یہ ہے خاص بات۔ مانگی تو ہے، یعنی یہ جو دنیا بھی مانگی ہے تو یہ ساری اولاد کے لیے نہیں مانگی، بلکہ کیا کہا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، میری اولاد میں سے جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لے آئے، میری دعا اس کے لیے ہے کہ اللہ تو اسے دنیا کا امن اور رزق جو ہے وہ عطا فرما دینا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اس کے علاوہ ہیں بے شک انہیں رزق دے یا امن دے یا نہ دے، یا جائیں کھڈے میں، جا تیرا جو فیصلہ۔ میں نے جو رزق اور امن مانگا ہے وہ صرف ان کے لیے مانگا ہے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ کبھی ہم نے ایسے دعا مانگی ہے؟ وہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ کوئی بندہ جو ہے وہ کہے نا دعا کا، تو میری عادت ہے جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ کا اس میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے۔ وہ کہنا جی خیر تو ہوئے گا ہی، تسی پہلے ہی سوچ لیندے ہو۔ مطلب کسی نے کہا جی اللہ دعا کریں جی اللہ میرے اولاد دے دے، میں کہتا ہوں اچھا اگر اللہ آپ کے لیے خیر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے۔ یہی وہ کہنا یار خیر ہی ہوئے گا جو تو دے گا، پر تم سیدھی دعا کر۔ تو وہ یہ اس طرح جو ہے وہ ابراہیم علیہ، ہم تو ایسے نہیں کہتے کہ جی یا اللہ ساڈے جڑے بچے ایمان والے ہون، نیک ہون، انہاں نو سوکھا رکھی، انہاں نو تندرست رکھی، باقیاں نو چھڈ دیتا باقیاں نے جو مرضی کرے، ہم نہیں کرتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ سوال یہ ہے۔ اصل میں دیکھیں پیغمبر اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھ لیں، اب اللہ تعالیٰ کا مزاج اس کو کہیں تو شاید چونکہ ہم انسانوں کا کہتے ہیں تو پھر وہ ادھر بھی لگ سکتا ہے، شاید غلط بھی ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو سوچنا ہے یا اللہ کا جو مزاج ہی کہہ لیں آپ، اس کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو پیش نظر رکھا نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ یہ جو تو مجھے ایمانت پر فائز کر رہا ہے یہ میری اولاد کو بھی فائز کرے گا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، میں فائز کروں گا تیری اولاد کو لیکن ظالموں کو نہیں کروں گا۔ تو اب میں ظالموں کے لیے رزق اور امن کیوں مانگوں؟ کہیں پھر اسی طرح کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے کہ میں نے تجھے پہلے سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ پیش نظر رکھ کر یہاں اپنی دعا جو تھی نا اس کو محدود کر دیا کہ میں نے رزق اور امن، اگرچہ اس کا تعلق میں پھر بتا رہا ہوں دنیا سے ہے، کوئی جنت نہیں ان کے لیے مانگ رہا ہے، ان کے لیے دنیا کا رزق اور امن مانگ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی شرط لگا رہے ہیں من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اور میں یہاں عرض کیا کرتا ہوں کہ پیغمبروں کا معاملہ یہ ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اللہ کے ساتھ ایسے ہی بات کر لیں گے، پیغمبر اتنے محتاط ہیں، تو ہم نے جو سمجھا ہوا ہے نا پتہ نہیں ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کان سے پکڑیں گے جنت میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا جو محتاط ہونا ہے اسے اللہ تعالیٰ نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہے، یعنی ایک ماڈل کے طور پر اللہ پیش کر رہا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا ہونا چاہیے مومن کو ان تصورات کا حامل ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ تو جو ہے نا وہ فرمایا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہاں اصول اور تھا، وہاں اصول اور تھا، یعنی وہ امامت کے لیے اصول یہ تھا کہ ظالموں کو امامت نہیں دوں گا، اور دنیا کی روزی امن
اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ اصول نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس حوالے سے آگاہ کیا. کالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کافر، جو کافر بھی ہوگا تیری اولاد میں سے، یعنی بے شک تیری اولاد میں سے کوئی کافر بھی ہو گیا، فَأُمَّتِّعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، تو یہ دنیا کا معمولی فائدہ تو اس کو بھی دے دوں گا اور پھر اسے آگ میں جانے کے لیے مجبور کر دوں گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو رزق اور امن کی دعا، محدود دعا مانگی تھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق امن اس کو بھی مل جائے گا جو کافر ہوا. اور اس میں یہ سمجھ لیں جی کہ اس میں جو اصول نظر آتا ہے نا وہ یہی ہے جو عام طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لے کر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتہ یہ روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اصولی طور پر غلط نہیں ہے. نماز کے بغیر دنیا چل سکتی ہے، روزے کے بغیر چل سکتی ہے، کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. یہ جو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں نا ترقی کرتا ہوا، ان میں عدل ہے. ٹھیک ہے وہ زنا بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ عدالت میں جائیں، کسی تھانے میں جائیں، کسی جگہ ہو، کسی پنچایت میں بیٹھیں، عام آدمی بھی دیکھیں 100% کہیں بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم جب اپنی یہاں دیکھتے ہیں اور جا کر یورپ میں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں زمین و آسمان کا فرق لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں انسان بستے ہیں، وہاں گدھے بستے ہیں. وہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، داڑیاں لمبی سے لمبی کیے جا رہے ہیں، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو یہ بات صحیح ہے. دنیا میں عزت ظلم کے ساتھ نہیں ملتی، اور اگر حاکم ظلم پر اتر آئیں گے یا کوئی معاشرہ ظلم پر چلا جائے گا تو پھر اللہ اسے دے مارتا ہے، پھر ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، دنیا میں عزت نہیں ملتی اس معاشرے کو. تو یہ اس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی بعض لوگ جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن اگر قول ان کا نہ بھی ہو تو بات یہی ہے کہ یہ دنیا کے لیے بہرحال جو ہے نا وہ یہ ایک شرط ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن کفر فامتہ قلیلا، جو کفر کرے گا یہ دنیا کا معمولی. اچھا قلیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس صبح شام دی روٹی دیواں گا، یہ دنیا ساری بھی قلیل ہے. یہ احادیث کے اندر بھی اور قرآن حکیم کے اندر بھی اس کو جس طرح بیان کیا گیا نا بالکل معمولی. اور اس میں فرعون کی بادشاہی بھی، فرعون کی بادشاہی تو بہرحال محدود تھی. اگر پوری زمین کے وسائل بھی سمجھ لینا ایک بندے کے پاس آ جائیں تو وہ بھی محدود ہی، اسے مچھر کے پر سے بھی کم کہا گیا. اسی میں وہ مچھر سے کم کا جو پارا ہے اسی میں سلیمان علیہ السلام کی بھی بادشاہی ہے، اسی میں فرعون کی بھی بادشاہی ہے، اور اسی میں ساری دنیا ہے. تو یہ دنیا ساری بھی مل سکتی ہے کسی کافر کو، وہ اس کو امن بھی مل سکتا ہے، لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ ہو کہ ٹھیک ہے کفر تو پھر علیحدہ معاملہ ہے نا، ظلم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فامتہ قلیلا، تو یہ دنیا کا معمولی فائدہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو مل جائے گا کافر کو بھی. ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس کی دیواریں بنا رہے تھے، تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ عمل قبول کر لینا. یہاں ذرا غور کریں جی، بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے دو پیغمبر مسجد بنا رہے ہیں، اور بناتے ہوئے وہ
دعا مانگ رہے ہیں اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول کر لینا. کوئی کبھی ہمارے خیال میں ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں، ہمارے دل میں کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارا شاید یہاں بیٹھنا قبول ہی نہ ہو؟ خیال بھی نہیں آتا. ہم نماز پڑھتے ہیں تو کبھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ شاید ہماری نماز قبول نہ ہوئی ہو، شاید ہمارا روزہ، شاید ہمارا حج. بلکہ لوگ تو اس طرح سے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جی جب اللہ نے مسجد میں بلا لیا تو قبول کرنے کے لیے بلایا، جا حج پہ بلایا تو قبول کرنے کے لیے ہی بلایا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچ نہیں آئی کہ جب مسجد بنوا رہا ہے تو قبول کرنے کے لیے بنوا رہا ہے، تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اصل بات یہی ہے، ہم کسی اور طرح سوچتے ہیں. اور وہ میں نے بتایا تھا نا کہ الفاظ میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے. وہ جس کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ محنت رائے گاں چلی جائے. یہ دھوپ کے اندر بیٹا جو ہے وہ پتھر توڑ توڑ کر لا رہا ہے نا، اسماعیل علیہ السلام، اور دھوپ ہے وہاں کون، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر جوڑ رہے ہیں، دیواریں اٹھا رہے ہیں نا. اگر یہ دھوپ میں جلنا بڑھاپے کی حالت میں، ابراہیم علیہ السلام کی تو عمر شریف بھی اس وقت کوئی 100 سال کے نزدیک تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کو 14 15 16 سال کے تھے. اب اگر یہ کام ہو گیا اور اللہ کے ہاں قبول نہ ہوا تو یہ سارا تو جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بالکل جو ہے وہ بے مقصد جو ہے وہ ساری حرکت ہوئی نا. یہ سارا اگر اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوا تو کبھی ہم نے سوچا کہ اگر نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی تو میں جڑا بھجا آیا اس کا کوئی فائدہ؟ یہ سارا دن میں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ نمازیں منہ پر مار دی جاتی ہیں، روزے قبول نہیں ہوتے، حج قبول نہیں ہوتے؟ اصل کے اندر جب ہم یہ احساس ہمارے اندر ہوگا نا، پھر ہم اپنے عمل کی خود نگرانی کرنے لگ جائیں گے کہ ہمارا عمل جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس کی وجہ سے یہ ریجیکٹ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے اور مجھے کچھ ملے ہی نہ، جن مقاصد کو سامنے رکھ کر میں نے کیا. تو یہ اصل کے اندر یہ اپنے عمل کی نگرانی، یہ فکر ہے ابراہیم علیہ السلام. اور ویسے تو دعا تو جو ہے وہ ہم ویسے جن کو یاد ہوگی وہ پڑھ ہی لیتے ہوں گے، لیکن ایک تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور انہوں نے مسجد بناتے ہوئے مانگی تھی، خانہ کعبہ بناتے ہوئے جو ہے وہ مانگی تھی کہ اللہ یہ قبول ہو جائے، یہ ہمارا عمل جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو جائے. تو بہرحال انہوں نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہمارا یہ عمل قبول کر لینا، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو السمیع ہے اور العلیم ہے، یعنی تو ہی التجاؤں کا سننے والا ہے. تو وہ التجا کوئی بھی ہو اس کا سننے والا اللہ ہی ہے. وہ بے شک بارش کے لیے ہو یا بارش کو روکنے کے لیے ہو یا اولاد کے لیے ہو یا کسی بھی چیز کے لیے ہو، تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ السمیع العلیم. لیکن اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر، علیم ہے وہ. بعض اوقات وہ چیز جو ہے نا وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اللہ نہیں دیتا. اب کتنے پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی، نرینہ اولاد آپ کے سامنے ہی بہت ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہ اپنی حکمت جو ہے نا اس سے دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. اور پھر اصل میں یہاں جو بات آ رہی ہے نا العلیم کی، وہ یہ ہے کہ میں یہ درس دے رہا ہوں، میرے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو نظر نہ آئے، اللہ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر میں دکھاوا کر رہا ہوں تو آپ کو کیسے نظر آئے گا؟ یہ تو اللہ کو نظر آ جائے گا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے.
تو یہ اصل کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میرے دل کو جانتا ہے، تو میرے اندر کو بھی جانتا ہے کہ میں کس جذبے سے اور کس اخلاص سے اور کس نیت سے اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یا ویسے ہی لگا ہوا ہوں۔ باقی ایسی جگہ تو وہ تھی نہیں جہاں آ کر جو ہے وہ یہ بات ہوتی کہ کوئی تکبر پیدا ہو جائے، اس لیے کہ اگر آپ شہر کے اندر مسجد بنائیں نا تو وہ آپ کو شاباش دینے والے بھی مل جائیں گے۔ شہر میں تو آپ صرف نمازی بن جائیں تب بھی آپ کو شاباش دینے والے مل جائیں گے، کہیں گے جی اے بندہ پہلی صف سی ہوندا ہے جدوں دیکھو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہی مسجد آپ جا کر جب وہ روئی کے اندر جب وہ کسی ویرانے میں بنا دیں جہاں 15 میل ادھر اور 15 میل ادھر اور ادھر چار طرف جب آبادی نہ ہو تو وہاں لوگ کہیں گے بیوقوف ہے، ہمیں اتنا پیسہ لاتا اتنے آپ کیوں لاتا کہ ہمیں اتنی محنت ضائع کر دیتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو جہاں بنا رہے تھے وہاں اس طرح کی کوئی تو بات تھی نہیں، وہاں کوئی شاباش دینے والا تو آ نہیں سکتا تھا، وہاں تو آ کر کوئی یہی کہہ سکتا تھا کہ بڑھاپے دے وچ کام بھی کیتا بے فائدہ ہی کیتا، اتنے بنائی جتنے بندہ کوئی نہیں۔ ربانہ اب آگے دونوں کی دعا پھر آ رہی ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں آئندہ بھی جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی اس نماز کے بعد اگلی نماز کی بھی توفیق دینا، اس روزے کے بعد اگلے اور بھی روزے کی توفیق دینا، اس نیکی کے بعد اور بھی نیکی کی توفیق دینا، یعنی ایک نیکی تو یہ ہے کہ ہم گھر بنا رہے ہیں تیرا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اسی طرح مزید بھی اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے رکھنا، یعنی یہ ایک عمل تک کی بات نہیں ہے بلکہ آئندہ بھی اس سے آگے بھی ہمیں نیکیوں کی توفیق دیے رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے بھی ہماری طرح کی ایک فرما بردار امت اٹھانا۔ اب دیکھیں وہ اس وقت تو وہ باپ بیٹا ہی ہے نا، اسماعیل علیہ السلام 14 15 16 سال کے ہیں اب، لیکن ان کو اللہ کے پلان کا پتہ ہے کہ یہاں آباد کرنا ہے، تو پھر آگے انسان بڑھیں گے، آدم سے بھی بڑے ہی ہیں تو یہ بھی یہاں ان کا اضافہ ہوگا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ان کی آبادی بہت ہو جائے گی تو یہ ہماری تعلیمات کو بھول بھی جائیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب مسلمان تھوڑے سے تھے مکہ میں یا مدینہ میں عرب میں، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت ازبر تھی۔ اب مسلمان ہو گئے ہیں سمجھ لیں کہ اربوں میں، اور تعلیمات والے جو ہے وہ تھوڑے رہ گئے ہیں جن کو وہ تعلیمات یاد ہوں، گمراہ زیادہ ہو گئے۔ تو وہی بات ہے نا کہ ان کو بھی یہ سب پتہ ہے کہ یہ پیچھے سے ہی اصول چلتا آ رہا ہے کہ انسان بڑھ دیا تو ہدایت والے تھوڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ایک بڑی تعداد میں ہماری نسل جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں ہو جائے تو ان کو ایک ہماری طرح کی فرما بردار امت بنانا، یہ دعا ہے اصل کے اندر امت محمد کے لیے۔ کون وہ پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا اس کے وہ دعا جو ہے اس طرح قبول کی کہ انہی میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور اس گھر میں ہمیں عبادت کے طور طریقے بھی سکھا دینا، اور بے شک تو نظر عنایت کرنے والا، اور تو اپنی رحمت کی نظر ہمارے اوپر جو ہے وہ فرمانا۔ اب آگے پھر دعا آ گئی ہے۔ اب اصل میں اس دعا کا تعلق پچھلی دعا کے ساتھ ہے۔ دعا کیا کی ہے؟ اے اللہ ان میں سے ایک امت اٹھانا، مطلب یہ ہے کہ جب یہ ان کی تعداد بڑی ہو جائے گی تو اور یہ ہدایت ہماری نصیحتوں سے دور ہو جائیں گے، ظاہر ہے نہ میں رہوں گا نہ اسماعیل علیہ السلام رہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پیش نظر ہے کہ ہم تو نہیں رہیں گے، پھر ہماری اولادیں ہوں گی تو تعداد بھی بڑی ہو جائے گی،
لیکن ہماری نصیحتیں بھول چکے ہوں گے، تو اے اللہ ان کو پھر ایک امت بنا دینا ہماری طرح کی فرما بردار۔ اب امت بنانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ ہے رسول، لہذا اب رسول کے لیے دعا مانگیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو انہی میں سے ایک رسول اٹھا دینا۔ یہ انہی میں سے کا کیا مطلب ہے؟ انہی سے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آدمی جو ہے نا وہ جب اپنے ماحول میں کام کرتا ہے تو لوگوں کا اعتماد بھی ہوتا ہے، لوگ آپ کو پہچانتے بھی ہیں۔ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، انہوں نے کہا تو آپ صادق اور امین ہیں۔ اگر عراق سے بندہ اٹھ کر جب وہ اس وقت مکہ میں آ جاتا تو اس کو کوئی پہلے تو لوگوں کو پہچاننا پڑتا کہ کتے ٹھاگی تو نہیں کی کرے گا، ایتھے کیوں آ گیا، ان اتنے کسی نے نہیں پوچھا۔ وہ اکرم رفیق صاحب آج نہیں آیا، کہ میرا پتر کہنا منیر صاحب نو اتنے رونا بعد کوئی درس والا نہیں لبدا۔ تو وہ بات اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے آگے سندھ چلا جاؤں تو وہاں کون، پھر ان کی زبان کا بھی مسئلہ ہے، کلچر کا بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں بھی اب جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ اپنے تعلقات کی بنیاد کے اوپر ہی جو وہ بلا رہے ہیں نا لوگوں، ایسے کون سنتا ہے کسی کی بات جب وہ تو اسی طرح جو ہے نا وہ اب اسی قوم میں سے ہوگا تو یہ گل سن لین گے یہ بات۔ تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یعنی ایک تو ان میں رسول اٹھا دینا، رسول ان کو امت بنائے، لیکن رسول بھی کیسے بنائے گا یہ ہے اگلی بات۔ ویسے یہ ایک بڑا درس ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو پورا کر دینا ہے، لیکن موٹے موٹا اس کا جو ہے وہ نقطے سمجھ لیں۔ امت بنے گی رسول سے، لہٰذا انہی میں سے اٹھا دینا، باہر سے کوئی رسول نہ بھیجنا، انہی میں سے رسول اٹھا دینا جو ان کی زبان بولتا ہے، ان کو جان پہچان ہو۔ اور رسول ان کو امت کیسے بنائے گا؟ یتلو علیہم آیات کا، وہ ان کے سامنے تیری آیات پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے۔ ایک ہے پڑھ کر سنانا، یا ایسے جیسے ہم ہفتہ وار ایک درس کر لیتے ہیں نا، یہ ایک ہے باقاعدہ آپ لوگوں کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، آپ لوگ سمجھنے لگ جائیں، پھر آپ لوگ اسی طرح آگے کرنے لگ جائیں۔ اصل تو یہی بات ہوتی ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس میں جو حکمت ہے وہ ان کو جو ہے وہ سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا اس کے ذریعے سے تزکیہ کا دے۔ چار چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، اور حکمت کو متعارف کروانا، اور تزکیہ کرنا۔ یہ تزکیہ کا لفظ اکثر آپ نے سنا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور قرآن میں یہ 4 دفعہ آیت آئی ہے، 4 دفعہ، یہ 2 دفعہ سورہ بقرہ میں، اور 1 دفعہ سورہ آل عمران میں، اور 1 دفعہ سورہ جمعہ کے اندر جو ہوا۔ یہ باہر اس میں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں لیکن ابھی اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ اس کو خلاصہ پھر سمجھ لیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ہماری نسل جب بڑھ جائے گی تو یہ ہدایت سے بھی دور ہو جائے گی، اسے دوبارہ ہماری طرح کی ایک فرما بردار امت بنا دینا، اور امت بنانے کے لیے انہی میں سے رسول اٹھانا۔ اور رسول کیسے بنائے گا امت؟ ان کے سامنے تیری آیات پڑھے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت سے متعارف کروائے، اور ان کا تزکیہ کرے۔ انکا انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے درخواست کی ہے تیری حکمت میں، اگر میری درخواست غلط ہے تو رد بھی کر سکتا ہے۔ یعنی درخواست دینے والا جو ہے نا، وہ درخواست کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو درخواست کی جا رہی ہے اس کی مرضی ہے وہ رد کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ یہ تو میرا 100 سالہ تجربہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک رسول ہونا چاہیے، وہ اس طرح امت بنائے گا۔ اور دوسرا لفظ یہ ہے کہ میں یہ بھی شکوہ نہیں کروں گا اگر تو رد کر دے گا، تجھے میری سجیشن پسند نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سجیشن تھی نا، وہ اگر پسند نہ آئے تو میں یہ نہیں شکوہ کروں گا یار 100 سال دی میری ساری جڑی کوئی ایک بھی نہیں رکھی، کہدا مینوں خلیل بنایا، میری گل بھی نہیں۔ تو فرمایا
انک انت العزیز الحکیم، تو تیرا اختیار ہے، عزیز ہے، طاقتور ہے، اور تو اب اگر طاقتور کا کیا پتا، وہ کہہ دے کہ تو رکھ آپ دی تجویز کول ہی، میرے کو اور بڑی تجویز آ گئی یا میرے کو اور پروگرام ہے، پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری تجویز جو ہے وہ بہتر تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو حکیم ہے، تیرے پاس کو بہتر پروگرام ہوگا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسند کر لیا، قبول بھی کر لیا۔ اور یہاں ایک بات بتا دوں، امت بنے گی تو اسی پروگرام سے بنے گی، نوٹ کر لیں، امت اب بھی بنے گی، صرف رسول نہیں ہوگا لیکن باقی چاروں چیزیں یہی ہوں گی، اس کے بغیر امت نہیں بنے گی۔ بس یہ چیزیں اسی تک بنے گی جی، نماز روزہ حج زکوٰۃ والی امت بنے گی، لیکن وہ امت اور جس نے وہ عدل و قسط کا نظام قائم کیا تھا وہ نہیں بنے گی، وہ تو بنے گی اسی سے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، تو اس سے بھی کوئی جو ہے نا وہ بے وقوف آدمی ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو بھی تعلیمات ہیں یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ موڑے، یعنی یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے تمہیں ایک تصویر دکھائی ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس رستے سے یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ناپسند یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چاہت ہے اس سے رخ پھیرے، الا من صفح نفسہ، سوائے اس کے جس کو اس کے نفس نے بیوقوف بنا دیا۔ یعنی کیا بات ہے، اصل میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی میری نسل امت بن جائے اور ان میں ایک پیغمبر آ جائے، اور وہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، قرآن کی تعلیم دے، ان کی حکمت جو ہے وہ اس سے متعارف کروائے، تزکیہ کرے، اور یہ کام کرنے والا جو ہے وہ تو آ گیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب وہ مشرکین مکہ ہیں یا یہود ہیں یا عیسائی ہیں، اور وہ اگر ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو بیوقوف تو وہ ہیں، اس لیے کہ کام تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کے مطابق ہوا ہے یا ان کی چاہت کے مطابق ہوا ہے، ان کی تجویز ہی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قابل عمل بنا دیا ہے نا، یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ دنیا کے اندر ہمارا منتخب بنتا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخرت میں ہمارے صالح بندوں میں ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اس کی کیا بات تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جب بھی اسے کوئی حکم دیا، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، جب بھی اس کے رب نے اسے کوئی حکم دے کر کہا، حکم ہوتا تسلیم کرنے کے لیے، اسلم، تسلیم کر لے، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس نے کہا کہ میں نے رب العالمین کی بات مان لی۔ یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ حال تھا کہ اس نے اپنے رب کی بات کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، کبھی موڑا نہیں جسے کہتے ہیں، وہ فیض کے بھی شعر ہے نا، لیکن وہ کسی اور پس منظر میں ہے، موڑا نہیں کبھی، بہرحال وہ شعر ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن مطلب یہ سمجھ لیں جی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کی بات جو ہے وہ پسند نہیں آ رہی، اور تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال تھا کہ وہ تو ہماری بات کو ماننے کے لیے ہر وقت ہی تیار رہتا تھا، ہم نے مشکل امتحانوں میں ڈالا تب بھی اس نے ان میں سے نکل گیا، اور جب بھی کوئی حکم دیا تو اس نے اسے فوراً جو ہے اس کی تعمیل کی۔ اور یہی بات ہے کہ آج اگر ہم واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر کس طرح عمل کرتے تھے، ہماری طرح ہی کرتے تھے، اور جن کی تربیت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے نزدیک اللہ کے حکم کی کیا اہمیت ہوتی تھی۔ تو اگر ہم واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو پھر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں
پھر ان کی زندگیوں دیکھنا ہوگا جنہوں نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وقت گزارا، آپ کے ساتھ وقت گزارا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت اور شرف پایا۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔